بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرگن یعنی یونین آف ٹیشوز۔ اس ٹاپک میں ہم آرگن پڑھیں گے مختلف قسم کے پلانٹس کے۔ اس سے پہلے پریویس کلاس میں ہم نے اینیمل ٹیشوز پڑھے تھے کہ اینیمل ٹیشوز کون کون سے ہیں، اینیملز میں شامل ہیں۔ تو اس سے پہلے اینیمل ٹیشو سے پہلے ہم نے پلانٹ ٹیشو پڑھا تھا، اور اس سے پہلے ٹیشوز کا جو ڈیفینیشن تھا وہ بھی پڑھا تھا۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ a group of cell which can perform a specific function is called tissue، کہ خلیوں کا وہ گروپ جو ایک خاص کام سر انجام دیتا ہو تو اس کو ٹیشوز کہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلانٹ باڈی یہ بھی سیل سے بنی ہوتی ہے، اور اینیمل باڈی یہ بھی سیل سے بنی ہوتی ہے۔ تو دونوں میں سیلز اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک گروپ بنا لیتا ہے جس کو ٹیشوز کہتے ہیں، اور وہ ٹیشوز مختلف فنکشنز وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو پلانٹ ٹیشوز یہ بھی بتائے تھے جس میں ایپیڈرمل، واسکولر ٹیشو اور میزوفل ٹیشوز، اس قسم کے ٹیشوز وہ ایکسپلین کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ وہ پڑھے تھے۔ تو کل پریویس کلاس میں ہم نے اینیمل ٹیشوز پڑھے تھے جس میں ایپیتھیلیم ٹیشو، نروس ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو اینڈ مسل ٹیشوز، اس قسم کے ٹیشوز وہ پڑھے تھے۔ تو آج ہم آرگن پڑھیں گے کہ آرگن کسے کہتے ہیں، واٹ از آرگن۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلز وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ٹیشوز بنا لیتے ہیں۔ تو a group of cells which come together and form a group and perform a specific function is called tissue، کہ سیلز وہ ایک گروپ میں اکٹھے ہو جائے اس کو ٹیشوز کہتے ہیں جو ایک خاص کام سر انجام دیتا ہو۔ تو اسی طرح جب مختلف قسم کے ٹیشوز وہ اکٹھے ہو جائے تو اس کو پھر آرگن کہتے ہیں۔ تو when the tissues join together form an organ، کہ جب ٹیشوز یہ اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن بنا لیتے ہیں۔ تو آرگن کو یونین آف ٹیشوز بھی کہتے ہیں کہ جب ٹیشوز یہ اکٹھے ہو جائے، ایک گروپ بنائے اور پھر وہ ایک خاص کام سر انجام دیتا ہو تو اس کو پھر آرگن کہتے ہیں۔ تو سمپل ڈیفینیشن ہے اس کی کہ ٹیشوز جوائن ٹوگیدر ٹو فارم این آرگن، کہ جب ٹیشوز اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک آرگن بنا لیتا ہے۔ تو جسی طرح پلانٹ اور اینیمل دونوں اس میں ٹیشوز موجود تھے، تو اسی طرح پلانٹ اور اینیمل باڈی یہ دونوں اس میں آرگن بھی موجود ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پلانٹس آرگن، کہ پلانٹس کی جو باڈی ہے وہ کون کون سے آرگن سے بنی ہوتی ہے۔ تو اس میں روٹس، سٹیم، لیوز اینڈ فلاورز، یہ وہ آرگن ہیں جو پودا ہوتا ہے، جو پلانٹ ہوتا ہے، اس کی باڈی اس قسم کے آرگن پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلا جو آرگن ہے وہ ہے روٹ۔ تو روٹ یہ پلانٹ کا وہ آرگن ہے، وہ حصہ ہے جو انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، جو پلانٹ باڈی کو وہ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ رکھتی ہے، انہیں اٹیچ رکھتی ہے، اس کو روٹس کہتے ہیں، اس آرگن کو روٹس کہتے ہیں۔ اب روٹس کا کیا کام ہے؟ تو روٹس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ سوئل سے، زمین سے نمکیات کو، نیوٹرینٹس کو، واٹر کو وہ جذب کرتی ہے، اور وہ پھر پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک وہ پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ روٹ کا ایک اور کام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پلانٹ باڈی کو سپورٹ دیتی ہے، انہیں مہیا دیتی ہے، انہیں سہارا دیتی ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ پلانٹ باڈی کو نیوٹرینٹس، واٹر اور منرل وہ زمین سے، سوئل سے جذب کرتی ہے، اور پھر انہیں پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ تو روٹس
یہ چھوٹے چھوٹے برانچز میں تقسیم ہوئی ہوتی ہے. اس میں بڑا روٹ بھی ہوتا ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سوئل سے، زمین سے نمکیات، پانی اور منرلز یہ جذب کر کے یہ پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے. سیکنڈ نمبر جو آرگن ہے وہ ہے اسٹیم. تو اسٹیم یہ دوسرا حصہ ہے پلانٹ باڈی کا، اور یہ لانگ سٹاک ہوتا ہے، ایک بڑا ڈنڈر ہوتا ہے پلانٹ باڈی کا، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پلانٹ باڈی کو سٹریٹ رکھتی ہے، انہیں سپورٹ دیتی ہے، انہیں سہارا دیتی ہے. اب اسٹیم کا کیا کام ہے اور کیا کام ہے اس کے؟ تو اسٹیم کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جو منرلز، واٹر، نمکیات یہ روٹس کے ذریعے وہ جذب ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اسٹیم کے ذریعے پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک وہ پہنچتی ہے. تو جب روٹ پانی، نمکیات اور منرل سالٹس کو وہ سوئل سے جذب کرتی ہے تو وہ اسٹیم تک آ جاتی ہے. تو پھر اسٹیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پلانٹ کے دوسرے حصوں تک انہیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے، انہیں لے جاتی ہے. تو اسٹیم یہ دوسرا آرگن ہے پلانٹ باڈی کا، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پلانٹ باڈی کو سٹریٹ رکھتی ہے، انہیں سیدھا رکھتی ہے، اور اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ واٹر، نیوٹرینٹس اور منرلز کو وہ پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک، ڈفرینٹ پارٹس تک وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے، انہیں لے جاتی ہے. تو جب یہ اسٹیم یہ نمکیات، پانی اور نیوٹرینٹس کو وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے تو یہ سب چیزیں، واٹر، منرل اور نیوٹرینٹ، یہ پھر ایک اور آرگن میں چلے جاتے ہیں جس کو لیوز کہتے ہیں. تو لیوز یہ پلانٹ کا ایک اور آرگن ہے. لیوز کسے کہتے ہیں؟ تو لیوز یہ گرین کلر کا پلانٹ آرگن ہے، سبز رنگ کا پلانٹ کا آرگن ہے، پلانٹ کا حصہ ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ پلانٹ باڈی کے لیے خوراک تیار کرتی ہے، اور اس وجہ سے لیوز کو فوڈ فیکٹریز بھی کہتے ہیں، کیونکہ لیوز کے ذریعے پلانٹ اپنا خوراک خود تیار کرتی ہے، جس کو فوٹوسنتھسس کہتے ہیں. تو لیوز یہ پلانٹ آرگن ہے جو پلانٹ کے لیے، سارے پلانٹ باڈی کے لیے یہ خوراک تیار کرتی ہے، اور پھر وہاں سے مختلف ٹیشو سیلز کے ذریعے یہ خوراک پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک پرووائڈ کی جاتی ہے، انہیں مہیا کی جاتی ہے. تو لیوز یہ گرین کلر کا ایک آرگن ہے، پلانٹ آرگن ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ پلانٹ کے لیے خوراک تیار کرتی ہے. یہ لیوز فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس پر مشتمل ہے جسے کلوروفل کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایپیتھیلیم جو ٹیشوز ہوتے ہیں، جو آؤٹر موسٹ کورنگ ہوتا ہے ایپیتھیلیم، اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور واسکولر ٹیشوز پر، جسے میں نے بتایا تھا کہ زائلم اور پلوئم ہے، اس قسم کے ٹیشوز پر لیوز یہ مشتمل ہوتے ہیں. تو ان زائلم اور پلوئم کے ذریعے یہاں پر خوراک تیار کی جاتی ہے. تو زائلم اور پلوئم کے ذریعے جو نمکیات، واٹر ہوتے ہیں، وہ زائلم کے ذریعے وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، اور جو نیوٹرینٹ خوراک ہوتی ہے وہ پلوئم کے ذریعے وہ پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک وہ پہنچتی ہے. تو یہ لیوز پلانٹ کا ایک اہم آرگن ہے. اس کے بعد پلانٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے وہ ہے فلاور یعنی پھول. تو فلاور یہ پلانٹ کا ایک بہت ہی خوبصورت کلر، رنگدار آرگن ہے جو سیڈز بناتی ہے پولینیشن کے دوران. اس میں پولینیشن ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اس میں سیڈ بنتی ہے، اور پھر اس سیڈ سے ایک نیا پلانٹ وہ بنتا ہے. تو فلاور یہ پلانٹ آرگن ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک پلانٹ میں کچھ پودے ہوتے ہیں وہ پھولدار ہوتے ہیں، فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں، اور کچھ نان فلاورنگ ہوتے ہیں. تو جو فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں اس میں یہ فلاور بہت ہی اہم آرگن ہے، جس میں سیڈ بنتا ہے، اور اس سیڈ سے پھر دوبارہ ایک نیا پلانٹ یہ بنتا ہے. تو فلاورز، لیوز، اسٹیم اور روٹس
یہ پلانٹس کے آرگن ہے جو پلانٹ باڈی میں مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ آرگن روٹ، سٹیم، لیوز، فلاور، یہ پلانٹ آرگن ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز آرگنز آف پلانٹ، کہ پلانٹس کے جو پودوں کے جو آرگن ہے انہیں لکھنے بھی ہے اور انہیں میمورائز بھی کرنے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔